السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جناب جوید غامدی کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اکثر ساتھیوں کی طرف سے یہ فرمائش تھی کہ کچھ نہ کچھ جوید احمد غامدی کی یہ حقیقت اور اس کے عقائد کے متعلق ہمیں بتایا جائے کہ اس کو سنا جائے یا نہ سنا جائے۔ تو اس کے متعلق جو میرے ذہن کے مطابق ہے، جو میں نے اس کے مطابق ریسرچ کیا، تو یہ اپنی نسبت کرتا ہے سعودی عرب کی طرف، قبیلہ غامد کی طرف، اور اس نسبت کے اندر بھی یہ جھوٹا ہے۔ اور یہ جب یہ نسبت کے اندر جھوٹا ہے تو اس کی باتوں کو تو بطریق اللہ جھوٹا ہوگا۔ اور یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنی منمانی قرآن پاک کی تشریح کرتا ہے، اور یہ ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اسلام سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور قرآن سے اپنی طرف سے تشریح کرتا ہے، اور اس نے اس طرح کر کے قرآن سے بہت سے احکامات کا اس نے انکار کیا۔ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ سود جو ہے یہ جائز ہے، یہ کہتے ہیں سود کیا ہے، جائز ہے، تو یہ کہتا ہے کہ لینا جو ہے نا وہ حرام ہے، دینا جائز ہے۔ اب اس نے سود کا انکار کر دیا۔ اس کا دینا کیسے حرام ہو سکتا؟ دینے والا تو بیچارہ اپنی جائز کمائی سے آپ کے مطالبے پر آپ کو دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں، قرآن مجید میں یہ مسئلہ 3 جگہوں پہ زیر بحث آیا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ روم میں اور سورہ بقرہ میں۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ احکام جو ہے وہ تدریجاً نافذ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے رجم جو قرآن پاک کے اندر اور حدیث ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، 1400 صدیوں سے چلی آ رہی، اس کا اس نے انکار کیا۔ اور اس کے میں ایک پروگرام کے اندر اس کے انٹرویو سنا، جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو رجم ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ظالمانہ ہے، نعوذ باللہ، قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ سزا جائز نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اور جب اس کو جواب دیا گیا کہ صحیح مسلم بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے یہ سمجھ لے رجم ہے کیا، رجم یہ ہے کہ 2 شادی شدہ مرد جب وہ زنا کریں، مرد اور عورت، ان کی سزا حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی کہ ان کو پتھر مار مار کے ان کے سر کو کچل دیا جائے۔ تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، صرف ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، ان کو مارا نہیں جائے گا۔ جب اس کو جواب دیا گیا کہ بھائی بخاری اور مسلم کے اندر اس کے متعلق یہ ساری چیزیں ہیں، تو کہنے لگا یہ بڑے آسان سے، بڑے احسن انداز سے یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں کسی کو نہیں فالو کرتا، میں کسی کو فالو نہیں کرتا۔ اس کا یہ کہتا ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، جو اس کی منشا کے خلاف ہوتی ہے کہہ دیتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو ان لوگوں کو جس چیز کو وہ مانتے ہوں اس کے مطابق ان کو جواب دیا جائے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، تو پھر قرآن کو کیسے مانتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں رسول دے وہ تم لے لو، یعنی جس چیز کا حکم تمہیں رسول دے اس کو تم فالو کرو، اس کے مطابق تم زندگی گزارو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں، روک دیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ جائز نہیں، اس سے رک جاؤ۔ جب اس نے یہ کہا تو گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اور یہ جو رجم کا مسئلہ ہے یہ اجماع امت ہے، 1400 سال سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ میں قرآن و حدیث، جو حدیث کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کے اندر جو حکم ہے اس کو مانتا ہوں، تو بھئی اس طرح تو حدیث قرآن جو ہے، حدیث قرآن کی جو تشریح ہے یہ یا تو قرآن سے ہوتی ہے یا حدیث سے ہوتی ہے یا اقوال صحابہ سے ہوتی ہے۔ اور اس آیت کے اوپر بھی اگر اس کا یہ کہنا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں باقیوں کو نہیں مانتا، تو پھر بھی یہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ قرآن پاک سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا من حیث القوم، کہ کوئی بھی امت من حیث القوم من حیث المؤمنین اس بات پر جمع نہیں ہو سکتے کہ کوئی کام جائز نہ ہو اس پر جمع ہو جائے، اور 1400 سال سے امت اس بات پر مجتمع ہے،
جو اس کے علاوہ راستہ، اگر اس آیت کی وہ تشریح کوئی اور کرتا ہے پھر اس پہ اعتراض ہوں گے۔ تو یہ جو سورۃ نساء کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو مومنین کے راستے کے علاوہ کو اختیار کرے تو ہم اس کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ تو قرآن کا بھی انکار کر رہا، اور اسی طرح اس نے سود کے متعلق بھی کہہ دیا، اور اسی طرح اس نے غزوہ ہند کے متعلق یہ کہا جس کے متعلق صحیح حدیث ابن ماجہ کے اندر میں نے اس کو خود پڑھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الملاحی بعث اللہ بعثا، کہ جب ملاحیوں کا دور ہوگا تو اللہ تعالیٰ موالیوں کو لشکروں کو اٹھائے گا اور اس کے ذریعے اللہ پاک دین کی تائید کرے گا۔ اور ابن ماجہ کے اندر ہے یخرج الناس من المشرق، کہ ایک لشکر نکلے گا جو مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر جائے گا، وہ مشرق سے نکلے گا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے دین کو تقویت پہنچائیں گے۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہ روایات ساری حدیث ضعیف ہے، اور اس نے رجم کا انکار کیا، اس نے سود کا انکار کیا، اور یہ ساری کی ساری جو تشریح بیان کرتا ہے یہ اپنی منمانی کی تشریح بیان کرتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے فالو کرنے کا، اور اس کے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کی، اور اسے سوال کیا گیا، یہ پوچھا گیا کہ جو شخص اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کر دے، مثال کے طور پر جیسے قادیانی ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے اندر تحریف کی تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا۔ اب اسلام کے بنیادی اور مسلمات عقائد کا کوئی انکار کر دے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں ملاؤں کی طرح یہ نہیں کہتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پھر ساری روایتیں وہ پڑھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کو ثابت کیا کہ اس کو کافر نہ کہو۔ تو بھائی کہ جو دین کا انکار کر دے، اگر میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ ہندو کو کہو بھی آپ مسلمان ہو تو وہ کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں آپ کے اس مسلمان ہوں، وہ کہے گا میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو جو بنیادی عقائد کا انکار کر رہا ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کا انکار کرو، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی کو کافر نہیں کہا، بھائی قرآن کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا قل یا ایھا الکافرون، آپ کافروں سے کہہ دیجیے۔ تو بھائی جو فالو نہیں کر رہے، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اسلام کی عقائد کو فالو نہیں کر رہے، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے یخرجو، یہ کیا کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر بھی تحریف کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ کلمات کو لیتے ہیں اور اپنی منچاہی تشریح بیان کرتے ہیں اور اپنے ذہن کے مطابق بیان کرتے ہیں، اور یہ شریعت کو صحیح معنوں سے نہیں سمجھتے۔ تو آئندہ نشست کے اندر انشاءاللہ ہم اس کے ایک جو اس نے بنیادی عقائد کے اختلاف کیا ہے اس کو بیان کر کے اس کا جواب دیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے،